نکاح ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی کٹھن ہیں. اب کنوارے بولتے رہیں گے ہمارے ایک کے مسئلے ہیں، یہ دوسری لے کر بڑھے. اللہ کرے کہ ان کی بھی جلدی سے گناہوں میں مبتلا ہونے سے پہلے دوسرا نہیں پہلا نکاح کرا دے. آگے اللہ رب العزت نے طلاق سے پہلے کے 4 آپشن بیان فرمائے. ڈائریکٹ طلاق نہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے لیکن ایک دوسرے کا نبھنا مشکل ہے، تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے بیوی کو یا بیوی ہے تو شوہر کو سمجھائے کہ ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ صفت اچھی نہیں ہے، یہ سمجھاتے رہے. سمجھانے کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بستر الگ کر دو. دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ بستر الگ کرنا ہے. پھر بھی اگر بستر کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر جب بستر الگ ہوں گا تو بیوی کے دماغ میں ایک چیز بیٹھیں گی کہ یار 8 دن میرا شوہر مجھ سے دور رہا تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی، خدا نہ خواستہ اگر میری حرکتوں کی وجہ سے میرا شوہر مجھے طلاق دے اور ہمیشہ کے لیے میرا بستر الگ کر دے تو میں کہاں جاؤں گی، میں کیسے برداشت کروں گی. ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتہ 10 دن کا بستر الگ کرنا اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تیسرا نمبر ہے ایسی مار مارو کہ جس سے بدن پر نشان نہ ہو. ہلکی سی مار مارنے کو کہا ہے جس سے بدن پر کیا نہ ہو، نشان نہ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چوتھے نمبر پر حکما من اہلہ وحکما من اہلیہا. لڑکے والے لڑکا ہیں تو اپنے ذمہ داروں کو اور لڑکی ہیں تو اپنے ذمہ داروں کو جو بڑے ہیں آدمیوں کو بٹھایا کریں ایسے مجلس میں. اور جو یہ چاہتا ہوں کہ صلح ہو جائے، جو چاہتا ہوں کہ رشتہ نبھ جائے، جو چاہتا ہوں کہ طلاق نہ ہو، نگیٹو لوگوں کو ایسے مجلس میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چوتھا نمبر ہے. اس کے باوجود کئی مرتبہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں رشتہ ٹوٹنے کے قریب تھا، دونوں کے بڑے آپس میں بیٹھے، دونوں نے سمجھایا اور الحمدللہ گاڑی چل گئی. اتنی آگے چل گئی الحمدللہ کہ اولادیں ہو گئی. اس کے بعد زندگی کے 15-20 سال گزر گئے لیکن آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے. ورنہ غصے میں اگر اس وقت فیصلہ لے لیتے تو کیا ہوتا. پچھلے مہینے کا ایک قصہ ہے، ایک آڈیو کلپ ایک بندے نے مجھے بھیجا. اس کے اندر وہ سنا رہا ہے، بھیج کر جو ہے نا مجھے میسج لکھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے. اس میں وہ آڈیو کلپ میں یہ تھا کہ انہیں اپنی بیوی کو پورے گھر کے سامنے طلاق دے رہا ہے، نام لے کر، نام بھی اس کے اندر تھا. میں نے اس کو طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی. اور میں نے وہ سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی کس کو طلاق دے دی، اس کو طلاق دے دی. پورے پونا کے سامنے کہہ، پورے دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں. غصے کی حالت میں اس نے ایسے جملے استعمال کر. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی، حرام ہو گئی. غصہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. شیطان سب سے زیادہ استعمال جو ہے نا غصے کے عالم میں ایمان والوں کا کرتا ہے.